بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم کی ذات کے متعلقہ مسلمان کو کیا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس موضوع پر آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ عقیدہ نمبر 17 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ کریم کی باقی صفات، جیسا کہ پیچھے آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، قدیم ہے، منوان اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس شخص کو اسلام سے خارج سمجھا ہے، یعنی وہ کافر ہے سادہ لفظوں میں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایسے شخص کا کفر جو ہے وہ ثابت ہے کہ صحابہ بھی ایسے شخص کو کافر سمجھتے تھے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اللہ کریم کا جو کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں اور راگ پہ لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے۔ صوت میں مانا آواز۔ اللہ کا جو کلام ہے اس میں کوئی آواز نہیں ہے۔ باقی رہ گیا یہ جو ہمارا پڑھنا ہے قرآن پاک کو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھنا لکھنا، یہ آواز جو ہماری پڑھنے اور پڑھنے میں نکلتی ہے، یا جو سن رہا ہے ایک آواز، یا جو ہم لکھتے ہیں، یہ سب حادث ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو سادہ لفظوں میں آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہمارا پڑھنا حادث ہے، جس کو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے۔ مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک ہے میرا پڑھنا، ایک ہے میں نے جس کو پڑھا۔ میں نے جس کو پڑھا، میرا پڑھنا تو حادث ہے، مخلوق ہے، لیکن جس کو پڑھا وہ قدیم ہے، اور وہی اللہ کی صفت ہے، وہی اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ اسی طرح ہمارا لکھنا، مثلا ہم نے لکھا الحمدللہ رب العالمین، یہ لکھنا حادث ہے اور مخلوق ہے، اور جس کو لکھا وہ غیر مخلوق اور قدیم ہے۔ اسی طرح ہمارا سننا حادث ہے، جس کو سنا وہ قدیم ہے۔ ہمارا حفظ کرنا حادث مخلوق، اور جس کو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے اور غیر مخلوق ہے، اور غیر مخلوق ہے۔ اس کا علم یعنی اللہ کریم کا علم ہر شے کو محیط، یعنی
جزئیات، کلیات، موجودات جو چیزیں موجود ہیں، معدومات جو موجود نہیں ہیں، ممکنات جس کا ہونا ممکن ہو، محالات جس کا ہونا ناممکن ہو، ان تمام کو سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک چیزیں بدلتی ہیں، چیزیں، لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں وسوسوں پر اس کو خبر ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، وہ غیب و شہادت، علم ذاتی اس کا یعنی اللہ کریم کا خاصہ ہے۔ یہ جو علم ذاتی طور پہ ہے یہ صرف اللہ کریم کے پاس ہے، بقایا کسی نبی علیہ السلام کے پاس بھی ذاتی علم نہیں ہے، بلکہ سب کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، سب کو اللہ کریم نے۔ اسی طرح تمام صفات کی بات ہے، جتنی بھی صفتیں انبیاء علیہ السلام میں، علم غیب ہے، مشکل کشائی ہے، اختیارات ہیں، تصرفات ہیں، ایک ہی لمحے میں اربوں خربوں مقامات پر موجود ہونا، یہ تمام صفات انبیاء کو اللہ کریم نے عطا فرمائی، اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ جو شخص علم ذاتی، جو شخص غیب اور شہادت کا، یعنی جو چیز سامنے ہے اس کے بارے میں، یا جو بندے سے دور ہے نظر نہیں آتی ظاہری طور پہ، اس کے بارے میں جو شخص اللہ کریم کے سوا کسی اور کے لیے کسی علم ذاتی ثابت کرے وہ بندہ کافر ہے۔ علم ذاتی کس کی صفت ہے؟ فقط اللہ کی صفت ہے۔ علم ذاتی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے دیے کے بغیر بندے کو حاصل ہو جائے، کہ اللہ نے نہ دیا بندے کو ویسے آ گئے ہو۔ اب مخلوق میں کون ہے جس کے پاس علم اور اس کو اللہ نے نہ دیا ہو؟ یا سادہ لفظوں میں جو اپنے اس علم کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کا، اور یہ شان صرف اللہ کریم کی ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے۔ خالق بمانا عدم سے وجود میں لے آنے والا، نہیں تھی پھر اس نے اس کو وجود عطا فرمایا، خواہ وہ ذوات ذات کی جمع ہے، خواہ وہ افعال فعل کی جمع ہے، سب اللہ کریم کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، یعنی روزی حقیقت میں ذاتی طور پہ پہنچانے والا اللہ ہے۔ اور جو بخاری کی حدیث ہے، اللہ مجھے دیتا ہے اور انا قاسم، میں آگے کیا کرتا ہوں؟ آپ بھی روزی دینے والے ہیں، لیکن اللہ روزی دینے میں کسی کا، جبکہ رسول اللہ اپنے رب کے۔ اسی طرح جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کوئی پانی پہنچاتا ہے، کوئی بارش بھیجتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے، کوئی روزی تقسیم کرتا ہے، کوئی اولاد تقسیم کرتا ہے، یہ سب وسیلے اور واسطے ہیں، ہم تک ان اشیاء کے پہنچنے کے سب وسیلے اور واسطے ہیں۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی۔ غور سے سننا، یہ مسئلہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں۔ جیسا ہونے والا تھا، جیسا ہونے والا، اور جو کوئی جیسا کرنے والا تھا،
اور جو کوئی جیسا اللہ کریم نے اس کو اپنے علم سے ہی جان لیا اور وہی لکھ لیا، اور وہی لکھ لیا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے جیسا لکھا ہم مجبور ہو گئے اس طرح کرنے پہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات جو ہم نے کرنا تھا دنیا میں آ کے، اللہ کریم اس کو پہلے سے ہی جو ہم نے کرنا تھا اس نے وہ لکھوا دیا تقدیر میں، اس نے وہ لکھوا دیا، وہ لکھ دیا۔ ایسی بات نہیں کہ اللہ کریم نے جو لکھ دیا ہمیں وہ کرنا پڑے، ایسی بات نہیں۔ ورنہ تو پھر مثال کے طور پر اگر یہ دوسری بات ہو، ایک بندے کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا۔ اب دو باتیں ہیں نا، ایک تو ہے اس نے خود نہیں پڑھنی تھی، ایک ہے کہ معاذ اللہ اللہ لکھ دے اور تو نے نماز نہیں پڑھنی۔ پہلی بات تو سمجھ میں آتی ہے، دوسری بات اگر میں اور آپ کسی کو نماز سے روکے تو اسلام ہمیں خارج کر دے اسلام سے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کی شان کے ناممکن ہے کہ اللہ کسی کو کہے تو کوئی گناہ کا کام کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے یہ جو دوسری جہت ہے نا، یہ نہیں ہے کہ جیسا لکھا ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑے گا، بلکہ ہم نے اپنی مرضی سے جو کرنا، مالک کیونکہ اس کو پہلے سے ہی اس نے ویسا لکھ دیا۔ مثال کے طور پر خالد نامی شخص کے نامہ اعمال میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شراب پیے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شراب پینا تھا، اس لیے اس کا لکھ دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا معاذ اللہ تو شراب پی۔ اگر یہ پہلی صورت کوئی نہ مانے تو دوسری تو پھر یہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندے انبیاء علیہ السلام سے ایسا کام نہ ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ ممکن ہے، ورنہ وہ بد مذہب ہو جائے گا، ورنہ وہ کیا ہو جائے گا۔ اسی طرح خالد اگر نماز پڑھنے والا تھا اپنی مرضی سے تو اللہ کیونکہ پہلے ہی جانتا تھا، وہ لکھ دیا گیا کہ خالد فلاں دن کی فلاں نماز پڑھے گا، فلاں دن کی فلاں نماز پڑھے گا۔ تو اللہ کریم کے لکھے ہوئے کی وجہ سے کوئی مجبور، بلکہ جو کسی نے کرنا تھا اس نے وہی لکھا ہوا، اس نے وہی لکھا ہوا۔ اور جو تقدیر کو نہ مانے، سرکار نے فرمایا میری امت کا وہ مجوسی ہے، میری امت کا کیا ہے؟ مجوسی ہے، یعنی وہ مشرک ہے، سادہ لفظ میں تقدیر کا انکار کرنے والا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا۔ اب معاملہ آ گیا تقدیر کا انکار کرنے والا مجوسی ہے، تو لامعلا میں اب سمجھنا ہوگا کہ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے، اور ہر ایک کی قضاء یا تقدیر یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، قضاء کی 3 قسمیں، بات ایک ہی ہے، بات نمبر 1 مبرم حقیقی۔ پہلی تقدیر کا کیا نام ہے؟ کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہے، کسی شے پر معلق نہیں ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بات رہے گی سمجھنے پہلے سن لیں۔ اور دوسری قسم کا نام ہے معلق محض، معلق اس کی کیا تعریف ہے؟ جو فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے، ان کے پاس فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے، صحف ملائکہ، جو فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا۔ انشاءاللہ آگے مثالیں جب دیں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اور تقدیر یا قضاء کی تیسری قسم وہ ہے معلق شبیہ بمبرم، یعنی معلق شبیہ بمبرم۔ تعریف کیا ہے؟ جو فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے
اس بندے کی تقدیر میں جو فرشتوں کے پاس لکھا ہوا ہے وہ کسی چیز پر معلق نہیں، لیکن کہاں تک؟ فرشتوں کی رسائی تک۔ کہاں تک معلق نہیں ہے؟ فرشتوں کی رسائی تک۔ ہاں علم الہی میں وہ معلق ہے۔ تین ہی قسمیں آئی ہیں سادہ لفظوں میں۔ مبرم حقیقی ہے، وہ اللہ کے علم میں بھی کسی چیز پر معلق، سادہ لفظ میں اس میں کسی صورت میں تبدیلی نہیں آ سکتی کہ فلاں یوں ہو جائے تو تبدیلی آ جائے، ایسی بات۔ اور جو دوسری ہے فرشتوں کے پاس معلق محض، وہ فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ یوں ہے نا، اگر یوں ہو گیا تو اس میں تبدیلی آ جائے گی، اس میں کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی۔ مسئلہ مزید مثالوں سے واضح ہوگا۔ اور جو تیسری ہے معلق شبیہ و مبرم، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ اس میں تبدیلی کس طرح ممکن ہے، لیکن اللہ کریم کے علم میں ہے کہ یہ یوں ہو جائے تو اس میں تبدیلی ہو جائے گی، اگر اس میں یوں ہو جائے تو اس میں تبدیلی۔ اب غور کرنا نیچے، وہ جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے، جو ہے بس وہ ہے، جو ہے۔ اگر اتفاقاً کبھی کسی نبی علیہ السلام یا کسی ایسی ہستی کے ذہن میں اس کے تبدیل کرانے کے لیے کوئی کلمات آ جائیں، کوئی کلمات آ جائیں، تو مالک کریم ان کے ذہنوں سے وہ کلمات ہی نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ناممکن ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حقیقی مبرم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اب ادھر نبی علیہ السلام ہے مانگنے والے، اگر یہ مانگ لیں ان کی دعا پوری نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تو پھر مالک کریم ان کے خیالات سے وہ الفاظ ہی نکال دیتا، بس مانگے ہی نہ، مانگے ہی نہ۔ اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے، جناب لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیونکہ آپ رحمت محض ہی تھے، صرف رحمت ہی ہیں، کیونکہ آپ کا نام پاک ہی بندہ دیکھ لے، ابراہیم، یعنی اب رحیم، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اگرچہ لفظی اور لغوی معنی مہربان باپ بھی ہوتا ہے، مہربان باپ بھی ہوتا ہے۔ ان کافروں کے بارے میں اتنی کوشش فرمائی کہ اللہ کے علم قرآن میں یہ جملے ارشاد فرما دیے، یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں، ہم سے جھگڑنے لگا۔ مرد ہیں سارے نجدی، قرآن کی آیت کو نکالو جو کہتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بس چوڑے چمار کی مثل، کسی کو جرت ہی نہیں ہے چونو چرا کر۔ اللہ کریم کا قرآن یجادلنا فی قوم لوط، اختیارات تھے تو اتنی کھل کے گفتگو کی جا رہی، اتنی کھل کے۔ یہ قرآن عظیم نے یہ وہی بات کرنے لگے ہیں، یہ بھی مصنف بھی، قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت اور رتبہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ اللہ کریم خود ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کو کتنی میری بارگاہ میں بولنے کی، میری بارگاہ میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اتنے تک تو فرمایا ہے
کہ ہم سے جھگڑنے لگا جناب ابراہیم، ہم سے جھگڑنے لگے جناب ابراہیم۔ اور حدیث میں شب معراج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا تھا، تیز تیز اور بلند آواز سے اللہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا معراج کی رات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ پتہ تو سرکار کو بھی تھا، لیکن پوچھنے سے امت کو بھی پتہ چل جائے کہ آگے ہے کون، آگے فرمائے کہ کون ہے جبریل؟ یہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ اپنے رب پر اتنا بلند آواز سے تیز تیز گفتگو کر رہے ہیں۔ جبریل امین نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، ان کا رب بہتر جانتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ہی تیزی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں ہی تیزی ہے۔ اب غور کریں کہ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم موسیٰ علیہ السلام کی اتنی تو تیز اور بلند آواز میں گفتگو تھی کہ سرکار نے یہ جملے بولے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یہ یوں بولتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی یہ۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں قدر تیزی ہے۔ قدر کیا ہے؟ تیزی۔ یہ عزت اور وجاہت ہے تبھی تو بول رہے تھے نا، عزت وجاہت نہ ہوتی قرآن میں یہ جملے نہ آتے یجادلون فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑنے لگا، ورنہ کس کی مجال ہے کہ اللہ سے جھگڑا کر سکے؟ یہ پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے رتبے اور ان کے مقام کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ محبوب آپ کیا ہو جاؤ گے۔ تو سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے کے سارے امتی جنت کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر عزت و وجاہت نہیں ہے تو ایسے جملے کیوں ہیں؟ عزت و وجاہت نہیں ہے تو ایسے جملے، اور یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے کہ آپ کہیں بریلی سے آیا ہے، یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہی بات نقل کی ہے، سمجھ آئیے؟ اب غور کریں، عزت و وجاہت ہے تو یہ اتنا کچھ ہے نا کہ اللہ نے فرمانا اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو فرمایا جب اللہ نے اتنا عزت و رتبہ عطا فرما دیا ہے تو لا ارضى واحدا من امتی فی النار، فرمایا میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو عزت و وجاہت اگر نہ ہوتی جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں تو سرکار یہ جملے بولتے۔ قرآن یوں کہتا ہے یجادلون فی قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام اتنا بلند آواز سے اللہ کریم کی بارگاہ میں گفتگو کرتے، یہ عزت تھی، وجاہت تھی، رتبہ تھا، مقام تھا، اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں بہت کچھ دے رکھا تھا، تو تبھی یہ سارا کچھ ہے نا۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفت، عزت، وجاہت ختم، یعنی سرکار کو اتنی شان ہے کہ وہاں عزت، رفت، وجاہت خود ہی ختم ہو جاتی ہے، خود ہی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو انبیاء کی بات ہے نا، یہ کہتے ہیں جی انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں مجال نہیں کو بات کریں، استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ کی حدیث سنیں، ایک مسلمان کے اس خاتون کی بات ہو رہی ہے اس حدیث میں کہ جس کا حمل کچا گر گیا، جس کا حمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح میں حدیث موجود ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث، ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے اس کے لیے سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ بچہ، وہ
جو کچا گرا ہے حمل سے. سرکار نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم سے اپنی ماں اور باپ کی بخشش کے لیے اس طرح جھگڑ رہا ہوگا جس طرح کوئی قرض لینے والا جس سے لینا ہے اس سے جھگڑ پڑتا ہے. تم تو انبیاء کی بات کرتے ہو، یہاں تو ایک مسلمان کے اس بچے کی بات ہے جو ابھی تک پورا ہی نہیں پیدا ہوا، کچا گر گیا، جس کے عذاب ہی پورے نہیں بنے تھے، جس کے عذاب ہی پورے نہیں بنے تھے. اب سرکار نے مثال کیسی دی ہے؟ فرمایا اس طرح جھگڑے گا جس طرح دنیا میں کوئی قرض لینے والا جس سے کیا لینا ہوتا ہے اس سے جا کر کہتا ہو یار جلدی کر میرا قرض ہے، جلدی کر میرا قرض. اس طرح کے جملے بولے جاتے کہ نہیں بولے جاتے؟ اگرچہ وہاں ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کی جناب ہے، لیکن یہاں بتایا کیا جا رہا ہے کہ ان کو مقام اور عزت دی جائے گی کہ بولو کھول کے، میری بارگاہ میں کھول کے. اور ایک حمل جو کچا گر جائے اس کو اتنی عزت ہے، ڈوب کے مر جاؤ نجدیو، ایک نبی کو اتنا مقام تم نے نہ دیا جو سرکار علیہ السلام نے ایک گرے ہوئے حمل کو عطا فرما دیا. ان میں اور رسول اللہ میں کتنا فرق ہے. جو یہ توحید پھیلاتے ہیں اس میں اور جو رسول اللہ نے پھیلائی تھی اس توحید میں کتنا فرق ہے. ان کی توحید میں سارے نبیوں کے سردار اور امام کو معاذ اللہ اتنا مقام اور رتبہ نہیں، اور سرکار نے جو توحید عطا فرمائی ہے اللہ کی جناب میں اتنا رتبہ کسی عام مسلمان کے گرے ہوئے کچے حمل والے بچے کو بھی اللہ نے عطا فرمایا. کتنا فرق ہے جو یہ توحید پھیلاتے ہیں باطل قسم کی اور جو سرکار نے اصل توحید عطا فرمائی تھی. ان دونوں میں کتنا فرق ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب بندہ غور تو کرے. اور یہ حدیث مبارکہ یقین جانے سے ہمیں کئی مقامات پر اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں صبر کے خصوصاً ابواب چلتے ہیں وہاں ان حدیث کا ذکر آتا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جس کو کوئی بد مذہب یہ نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث اس معیار سے پوری نہیں ہے. ہر لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ ٹھیک، ہر لحاظ سے یہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے. پھر جواب پتہ کیا ملے گا؟ یہ تو سرکار کا اتنا فرمان ہے تو یوں جھگڑے گا. پھر سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی جناب سے اس کو جواب کیا ملے گا؟ اس کو جواب ملے گا اے کچے بچے، اے جو پورا ہی پیدا نہیں ہوا تھا، کچا جو گر گیا تھا، جواب بولے گا اے کچے بچے. پھر جواب ہوگا المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے. یہ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اے کچے بچے، اے اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرنے والے. جھگڑ کس بات میں رہا کہ میں کچا گر گیا تھا، والدین نے صبر کیا تھا، مالک آج ان کو جنت عطا فرما دے، آج والدین کو کیا عطا فرما دے. تو اللہ فرمائے گا اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، چل اپنی ماں کا بھی ہاتھ پکڑ، اپنے باپ کا بھی، خود بھی چلا جائے، ان دونوں کو بھی جنت میں لے جا. صبر کرنے کی فضیلت اتنی ہے. اگر بندہ خانہ بالغ ہو یا بالغ ہو یا کچا عمل گر جائے، صبر کرنے والے کے لیے اللہ کریم نے اتنا مقام اور رتبہ عطا فرمایا. کیونکہ قوم لوط پہ جو عذاب آنا تھا وہ تقدیر کی پہلی قسم تھی. وہ تقدیر کی کون سی بلا؟ مبرم حقیقی. کون سی؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ وہ ٹال نہیں سکتی کسی بھی صورت. اللہ نے اپنے علم میں اس نظام کو رکھا ہی نہیں کہ یہ بھی ٹل جائے گی، بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس کے بارے میں عرض کر رہے تھے تو اللہ کریم نے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم ان الفاظ کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں، آپ مجھ سے نہ مانگو. بات وہی جو پیچھے علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ انبیاء کو ان کاموں سے اللہ کریم روک دیتا ہے، ان کاموں سے اللہ کریم کہ نہ مانگو، کیونکہ مانگو گے یہ ناممکن ہے کہ میں تمہیں نہ دوں. اور مانگنے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ناممکن ہے کہ میں قضاء مبرم حقیقی میں تبدیلی کروں.
جب دونوں باتیں ایسی ہیں تو اللہ کریم ان کو فرما دیتے اس کو چھوڑ دو، اس کو کبھی بولنے سے جملے صادر کرنے سے پہلے اور کبھی جملے صادر ہونے کے بعد فرما دیا. جس طرح یہاں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دے، اس معاملے کو. یہ دعا اپنا مانگیں، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، کیونکہ یہ عذاب ایسا ہے جو کسی صورت واپسی نہیں جا سکتا. یعنی قضاء مبرم میں حقیقی کی پہلی قسم. اور وہ جو قضاء معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے. اکثر اولیاء کی کیا ہوتی ہے؟ اکثر اولیاء عظام کی اس تک کیا ہوتی ہے؟ ان کی دعا سے، ان کی ہمت سے وہ ٹل جاتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے، جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خاص اکابرین کی، کن کی؟ خاص اکابرین کی رسائی ہوتی ہے. جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، میں قضاء مبرم کو بھی رد کر دیتا ہوں، میں قضاء مبرم کو بھی. یہ وہ دوسری ہے، پہلی نہیں، یہ وہ دوسری ہے. یہ کون سی ہے؟ دوسری ہے. دوسری کو میں کیا کر دیتا ہوں. اب غور کریں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایک شیخ ہیں. ان کے مرید نے ان سے پوچھا کہ میں تجارت پہ جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کیا خیال ہے چلا جاؤں؟ سفر کرنا ہوتا تھا، مشکل سفر ہوتے تھے اس زمانے میں. تو ان کے شیخ نے کہا جی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر آپ گئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آپ کو قتل. انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جا کے تو دیکھیں، ممکن ہے وہ اجازت عطا فرما دیں. جب شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ شخص پہنچا، اجازت طلب کی، حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں، میرے شیخ نے کہا ہے، پیر صاحب نے، کہ سفر پہ گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ سفر پہ. اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ کریم. اب میں آپ کو پوری روایت تو سنا نہیں سکتا، ہمارا یہ جو مقصود ہے یہ رہ جائے گا. اب یہ بندہ سفر پہ گیا، اب یہ بندہ سفر پہ گیا، اور جس طرح ان کے پیر صاحب نے کہا تھا وہی ہوا. پہلے پیر صاحب نے جس طرح کہا تھا وہی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص زندہ ہے. اس کے باوجود بھی یہ شخص زندہ ہے. ان کے قافلے پر ڈاکو ٹوٹے، انہوں نے مال لوٹا، قتل و غارت کی، لیکن یہ بندہ مال لوٹنے سے بھی محفوظ ہے، مال لوٹنے سے بھی، قتل ہونے سے بھی. کیسے محفوظ ہے؟ اس کے مال کو بچانے کے لیے اور اس کو مرنے سے، موت کے منہ سے نکالنے کے لیے غوث اعظم کی دعا کی برکت سے اس کا وہ سارا نظام خواب کی حالت میں ہوتا رہا. کس حالت میں ہوتا رہا؟ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں. اس کو مارا بھی گیا، اس کا مال ایک جگہ رہ بھی گیا، لیکن جب یہ اٹھتا ہے دیکھتا ہے قافلے والے لٹ رہے ہیں، قتل و غارت، خون ریزی ہو چکی ہے، لیکن یہ زندہ ہے. اس کے ذہن میں ہے میں تو ابھی فلاں جگہ تھا، وہاں میں نے اپنا مال رکھا تھا، وہاں پہنچا تو اس کا مال وہیں محفوظ تھا. خیر تجارت کر کے جب واپس آیا، بڑا نفع کما کے آیا، تو اپنے پیر صاحب کو کہنے لگا دیکھیں جی آپ نے کہا تھا گئے تو مر جاؤ گے، میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی. انہوں نے کہا جی بات تیری بھی ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی. ذرا پوچھنا ان سے جنہوں نے اجازت دی ہے، تیری اس تقدیر کو ٹالنے کے لیے اللہ سے کتنی بار دعا مانگنی پڑی ہے. فرمایا کہ تیری تقدیر کو غوث اعظم نے ٹالا ہے، لیکن 70 مرتبہ اللہ سے دعا مانگنی پڑی ہے. جا پوچھ اسی طرح ہے کہ نہیں ہے.
جب یہ پہنچے نا غوث اعظم کی بارگاہ میں، کہ جی پیر صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں، فرمایا تیرا پیر ٹھیک ہی کہتا ہے، تیرا پیر وہ یہ تقدیر تھی جس کو غوث اعظم نے ٹال دیا تھا، جس کو غوث اعظم نے، وہاں تو لکھا تھا اگر یہ سفر میں جائے گا جس طرح پیر صاحب نے اس کی تقدیر کو دیکھ کے بتا دیا تو یہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن خاص اکابرین کی دعا کی اور ان کی ہمت کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹل جاتی ہے۔ تو اب سرکار بغداد نے فرمایا چلو بیچارہ آیا ہے اپنے پیر کے پاس، تو ظاہر ہے اس نے اپنی طاقت کے مطابق ہی کرنا تھا جو کچھ تھا، تو ہمارے پاس چل کے آیا ہے، سائل ہے، فرمایا چلو کوشش کریں گے، آپ چلے گئے۔ آپ پھر تقدیر کو ٹال کے دکھایا، پھر تقدیر کو ٹال کے دکھایا، وہ سارا معاملہ خواب میں ہو گیا، وہ سارا معاملہ کس میں ہو گیا؟ اور اسی کی نسبت، اسی کی طرف سرور دو جہاں علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، بے شک دعا جو ہے وہ قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے، لیکن اکابرین کی، کن کی؟ اکابرین کی۔ البتہ جو وہ تیسری ایک تو ہے نا جس میں تبدیلی ناممکن ہے، اور دوسری ہے کہ جس میں فرشتوں کی جس تک رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ کریم میں علم میں ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اب یہ وہ تھی جس کو غوث اعظم نے ٹالا۔ ایک ہے وہ کہ فرشتوں کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوں ہوگا تو اس میں یوں تبدیلی آ جائے گی، کسی چیز پہ معلق ہونا، کسی چیز پہ، مثال کے طور پر جس طرح شرح عقائد میں اس کی مثال لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ جو فرشتوں کے صحف میں جو ان کے پاس لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر مثال کے طور پر لکھا ہے کہ نذیر نامی شخص کی زندگی جو ہے وہ 50 برس، کتنی ہے؟ 50 برس۔ اگر اس نے فلاں فلاں اور فلاں نیکی کا کام کیا تو اس کی عمر جو ہے وہ 70 سال کر دی جائے گی۔ اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہوتا ہے، اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح ایک دو مثال اور دے دوں تاکہ آپ کو حدیث صحیح لفظوں میں سمجھ آئے۔ ایک بندے کی قسمت میں لکھا ہے، تقدیر میں لکھا ہے تو اس کو ماہانہ 15,000 نہیں ملنے ہیں، یہ جو آج کل نظام چل رہا ہے، کتنے ملنے ہیں؟ 15,000 روپے ملنے ہیں، لیکن ساتھ ہی لکھا ہوا اگر اس نے فلاں کام کر لیا تو پھر 25 ہو جائیں گے، پھر کیا ہو جائیں گے؟ 25 ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک بندے کی قسمت میں تقدیر میں لکھا ہوا اگر وہ یہ اس درجے کی تقدیر ہو کہ اس کو اولاد نہیں ہوگی، اس کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن ساتھ لکھا اگر فلاں کام کر لیا تو پھر اولاد بھی مل جائے گی، پھر اولاد بھی مل جائے گی۔ اب سمجھنا حدیث مبارکہ کو، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ میری عمر بڑھ جائے اور میری روزی میں برکت پڑ جائے، میری عمر بڑھ جائے اور میری روزی میں فرمایا اس کو چاہیے 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے اور والدین کا ادب و احترام کرے، اللہ عمر میں بھی برکت دے دے گا، روزی میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ وہ گویا اس بندے کی عمر اور اس کی روزی اس بات پر معلق ہے کہ اگر یہ نمازی ہوا، اگر والدین کا ادب و احترام کرنے والا ہوا، اس کی عمر میں بھی اتنا اضافہ ہو جائے گا اور اس کی روزی میں بھی اللہ اتنا برکت اور اضافہ عطا فرما دے گا۔ یہ مطلب ہے کہ جس تک فرشتوں کی بھی رسائی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ایک سرے سے تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کریم کے علم میں ہے یہ کہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک ایسی جس میں تبدیلی تو ہوگی، کس طرح ہوگی؟ اس تک اللہ کریم کے علم کو رسائی، فرشتوں کی رسائی نہیں ہے۔ اور تیسری وہ تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس کا فرشتوں کو بھی پتہ ہے، اس کا فرشتوں کو بھی، بھئی اگر نماز نہ پڑھی تو 50 بار زندگی ہے، وہیں لکھا ہوا ہے، اگر نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر 80 سال کر دیں گے، اگر صدقہ و خیرات والدین کا ادب و احترام نہیں ہے تو اس کی روزی اتنی ہے، اگر یہ دونوں باتیں آ جائیں تو اس کی روزی اتنی کر دی جائے گی، اس کی روزی اتنی، اس بات کا فرشتوں کو بھی علم ہے۔
اس بات کا فرشتوں کو بھی گویا ایک سادہ لفظ میں آپ سمجھا دوں آخر میں، ایک کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی، ایک کو اکابرین تبدیل کراتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ بھی اگر اچھا کام کریں تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ کوئی مسلمان اگر اچھا کام کرے تو اس کی وجہ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ مطلب ہے ان تینوں کا۔ البتہ تقدیر، قضاء اور قدر کے جو مسائل ہیں ان میں زیادہ بحث کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم جو صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں، تمام صحابہ میں شان بھی زیادہ ہے، فضیلت بھی زیادہ ہے، عزت بھی زیادہ ہے، علم بھی زیادہ ہے، اس کے باوجود جب گفتگو کرتے ہیں نا تو سرکار نے فرمانا تقدیر پہ کلام نہ کرو، تقدیر پہ زیادہ کلام نہ کرو۔ بھائی جب ان ہستیوں کو روک دیا گیا، میں اور آپ کی شمار، میں اور آپ کسی کھاتے بھی نہیں۔ البتہ اتنا سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر کے یا بے حس پیدا نہیں کیا، بے حس کہ میں تو پتھر ہی ہوں، اللہ جس طرح ہلائے گا میں ہلوں گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک طرح کا اختیار دیا، چاہے تو نیک کام کرے چاہے تو برے کام کرے، چاہے تو نیک کام کرے چاہے تو برے کام کرے، اس کو اختیار دیا ہے کہ اس کی مرضی ہے، ایک کام چاہے کرے ایک کام چاہے نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھانا کسی نے رکھا، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ نہیں؟ چاہیں گے تو کھا لیں گے، چاہیں گے تو آپ کہیں گے کھا لو، میں نے کھانا ہی نہیں، اختیار ہے کہ نہیں؟ مجبور ماذ نہیں ہے۔ اور ساتھ عقل بھی دے دی تاکہ ان کو پتہ چلے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اچھا کیا ہے اور نفع نقصان کو پہچان سکیں، اور ہر طرح کے سامان اور اسباب بھی مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام تم کرنا چاہو گے تو اس کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، اس کے اسباب کیا ہو جائیں گے؟ اسی وجہ سے تو کل کو پوچھا جائے گا۔ اگر بندے کو اختیار ہی نہیں ہے تو قیامت کے دن پوچھا کس چیز کے بارے میں جائے گا؟ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ بندہ کہ یا اللہ تو نے مجھے بنائی مجبور ماض، تو پوچھتا کیا ہے؟ اختیار ہے تو کل کو سوال ہوگا نا، مواخذہ ہوگا، اس کا یہی مطلب ہے۔ بتا تو نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے؟ اب روزہ رکھنے کا اختیار ہے انسان میں، تبھی تو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بتا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی؟ زکوٰۃ دینے کا اختیار انسان میں ہے تبھی تو پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تیرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا تو نے حج، اس کے اوپر حج کرنے کتنے اختیارات مالک نے عطا کیے تھے تبھی تو سوال کیا جائے گا، ورنہ اگر بندہ ہو ہی مثل پتھر کے، اب پتھر سے کوئی سوال ہونا؟ بندہ کہ نہیں جی مجھے تو اللہ نے مجبور کر دیا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ کریم نے انسان کو کیا دیا ہے؟ جس طرح چاہے کرے، اور اچھے برے کی تمیز کے لیے کیا عطا فرمائی ہے؟ عقل۔ یہی وجہ ہے جس میں عقل نہ ہو، جس میں قیامت کے دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو ڈائریکٹ جنت ہے، اگر مسلم کے گھر پیدا نہیں ہوا اور عقل نہیں ہے تو اس میں قدر اختلاف ہے، کیا وہ جنت پہ جائے گا یا مقام آراف میں رہے گا؟ جنت پہ جائے گا یا مقام بہرحال جو بھی اللہ کی مشیت ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس بارے میں جو بھی اللہ کی مشیت ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ عقل ہی کی وجہ سے سوال و جواب ہے، کیوں؟ عقل نہ ہو تو بندے کو پتہ نہیں چلے گا یہ میرے حق میں اچھا ہے یا برا ہے، عقل ہوگی تو تمیز کر سکے گا۔ ادھر عقل دے دی اچھے برے کے پہچان کے لیے، ادھر کرنے نہ کرنے کا اختیار عطا فرما دی، کرنے نہ کرنے کا، بس انہی دو باتوں پر کل کو مواخذہ ہوگا، انہی دو باتوں پر کیا ہوگا؟ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ جنگل میں ہے، کائنات کا کوئی بندہ اس کو نہیں ملا، نہ کوئی دین کی بات پہنچی ہے، اگر عقل رکھتا ہے تو قیامت کے دن صرف ایک سوال ہوگا، کون سا؟ کہ بتا اللہ ایک ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو اس کو جنت مل جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ، کیونکہ جہاں بھی رہتا تھا
آخر یہ نظام تو وہ دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ سورج ایک ہی طرف سے نکلتا ہے، ایک ہی طرف روزانہ ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، روزانہ دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے۔ یہ سیارے ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ کائنات کا جو نظام ہے، کم از کم اس کو کوئی تو چلا رہا ہے۔ یہ عقل بندے کو مجبور کرتی ہے۔ عقل ہے تو یہ سوال ہوگا، کوئی تو چلا رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ وہی کون ہے؟ اللہ۔ بس اتنا اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ البتہ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا مختار کل ماننا، یہ گمراہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ میں اور آپ مختار کل نہیں ہے۔ جس ہستی کو رب نے بنایا اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ سرکار کو تو ہر کوئی جانتا ہے، جیسے چاہتے تھے اسی طرح فرما دیتے، رب کی شریعت بن جاتی ہے۔ رب کی کیا بن جاتی تھی؟ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا، اور مشیت الہی کے حوالے کرنا کون سا کام کر کے؟ مثلا نماز نہ پڑھی، نماز اور پھر کہنا اللہ نے جو لکھا تھا نہیں پڑھنی، میں نے نہیں پڑھی۔ یہ انتہائی بہت بڑا گناہ اور گمراہی ہے، بہت بڑا گناہ اور کیا ہے؟ بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام کرے تو یوں کہے کہ اللہ کی توفیق سے اچھا کام میں نے کیا، اللہ کی توفیق سے میں نے، اور جو برا کام کرے تو سمجھے یہ نفس امارہ کی وجہ سے مجھ سے برائی ہو گئی ہے، میری نفسانی شہوات اور خواہشات اور باطل قسم کی جھوٹی خواہشات نے مجھ سے گندا کام کرا دیا۔ اپنی طرف نسبت کرے۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم کی ذات جہت، مکان، زمان، حرکت، سکون، شکل، صورت، جمیع حوادثات سے پاک ہے۔ اب جہت، میں بیٹھا ہوں نا، کچھ چیزیں میرے آگے ہیں، کچھ چیزیں میری دائیں جانب، کچھ چیزیں میری، کچھ میرے نیچے، کچھ میرے نیچے۔ یہ 6 جہات ہوتی ہے۔ کتنی جہات ہے؟ غور کر لینا، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں اور بائیں، 6 جہات۔ اللہ کریم ان جہات سے پاک ہے، کیونکہ یہ جہات جس طرح کہ شرح عقائد النسویہ میں ان جہات کا ہونا اس بات کو لازم ہے کہ یہ اسی کے لیے ہو سکتی ہیں جس کا جسم ہوگا۔ جس کا کیا ہوگا؟ اب میرا جسم ہے اس لیے میری 6 کی 6 جہات ہے، لیکن اللہ کریم جسم سے پاک ہے۔ اللہ کریم جسم سے کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں اللہ کریم کا دیدار صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، سرور دو جہاں کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے، بلکہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں اللہ کو صرف کس نے دیکھا ہے؟ بولے نا یار، دنیا کی زندگی میں اللہ کو صرف کس نے دیکھا ہے؟ سرور دو جہاں سرکار مدینہ محمد بن عبداللہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور آخرت میں اللہ کے کرم سے ہر سنی کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ہر سنی کو مالک اپنا دیدار کرائے گا۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 22 اور 23 ہے، آیت نمبر 22 اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن جو چہرے پھول کی طرح تر و تازہ نور برساتے ہوئے ہوں گے نا، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے، وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ حتیٰ کہ سیاہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور عقائد کی کتابوں میں تو کثرت کے ساتھ اس پر کلام ہوا
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنے تک فرمایا کہ تم اپنے رب کو یوں واضح دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کا چاند تمہیں واضح طور پہ نظر آتا ہے. اس طرح اللہ کی جو بھی شان ہوگی وہ ہم نہیں جانتے، جب دیکھیں گے بتائیں گے. وہ ہم جانتے نہیں. کوئی یہ مت سمجھے کہ اللہ کریم ایسا ہی ہوگا جس طرح 14ویں کی رات کا چاند ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ بتایا کہ جس طرح یہ واضح نظر آتا ہے اسی طرح اللہ کی جو بھی شان ہوگی آئے گی واضح طور پہ نظر، آئے گی واضح طور پہ نظر. باقی رہا قلب کے دیدار یا خواب کی حالت میں دیدار، کون سا؟ یہ تو باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا. خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار باقی انبیاء علیہ السلام کو، بلکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی زندگی میں خواب کی حالت میں اللہ کریم نے 100 مرتبہ اپنا دیدار عطا فرمایا. اور اسی طرح عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ علامہ عبدالعزیز پرہالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرح عقائد کی پھر عربی میں شرح لکھی ہے النبراس، اس کے اندر یہ حدیث یہ روایت آپ نے نقل کی ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کریم کا کیا نصیب ہوا؟ کیونکہ ایک عالم کی حیثیت سے اللہ کا دیدار ہوا تو اللہ کی جناب نے عرض کی یا اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عالم ہمیشہ علم کا ہی پیاسا ہوتا ہے، عالم ہمیشہ، دیکھو نا اللہ کا دیدار ہوا ہے تو عرض کی مالک ایک سوال ہے. اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے پوچھ. عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے خواب کی حالت، تیری بارگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار سنیں گے آپ لوگ اور اپنے آپ کو کچھ اس طرف لے آنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو میرے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے. اور ہم جتنا پڑھتے ہیں آپ کے سامنے اس وقت مسلمانوں کے گھروں میں تلاوت کا جو معمول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، وہ آپ سب کے. یہ تو امام احمد بن حنبل نے سوال کیا نا، ویسے سرکار کی حدیث مبارکہ بھی ہے. فرمایا اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے بڑا عبادت گزار وہ شمار کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ تلاوت کو چھوڑے رہیں یا اپنا معمول بنا لیں. کم از کم 24 گھنٹوں میں سے اتنی مقدس کتاب مالک نے ہمیں دے رکھی ہے، کیا خبر کتنے سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس ہے. مجھے ابھی موت آ جائے میرے قریب سے قرآن تو گیا نا، گیا کہ نہ گیا؟ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم قرآن سے دور کر دیے گئے. ہم قرآن سے اگر آج زندگی کے چند لمحوں میں اس قرآن سے نسبت بنا لو گے نا، خدا کی قسم احادیث سے ثابت ہے جب تمہیں ہر کوئی چھوڑ کے قبر میں چھوڑ کے آئے گا نا یہ قرآن وہاں تمہارا ساتھ دینے آ جائے گا. سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی ہم سفر پہ تھے، ہم نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، وہ بالکل میدان تھا، کوئی قبر کا نشان نہیں تھا، کوئی قبر کا نشان. یا رسول اللہ رات جو ہوئی تو وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی رہی اور اس نے پوری سورہ ملک پڑھ ڈالی. ہماری سمجھ میں نہ آیا یہ کیا ہے. سرکار نے فرمایا یہاں ایک مسلمان مدفون ہے جو اپنی زندگی میں ہر روز سورہ ملک کی کیا کرتا تھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا مالک جو میرے بس میں ہے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھتا ہوں، کرم کرنا جب میرے بس میں نہ رہے قرآن پڑھنا، یعنی جب میں مر جاؤں مالک تو مالک ہے ہر چیز کا، مجھے قبر میں بھی سورہ ملک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا. فرمایا صحابہ بس اللہ نے اس بندے کی دعا قبول فرما لی، یہ بندہ روزانہ رات کو اپنی قبر میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے. اور باقی جو شرح صدور میں امام جلال الدین سیوطی نے کثیر اس پہ کلام فرمایا، احادیث کو نقل فرمایا کہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو قرآن انتہائی سوچ سمجھ سے زیادہ، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ خوبصورت
نورانی پرندے کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھتا تھا اور جس پہ تو عمل کرتا تھا، آج میں تجھے پریشان نہیں ہونے دوں گا، آج تجھ تک میں آگ کو نہیں آنے دوں گا، سانپ اور بچھو تیرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ میں قرآن تیرا ساتھ دینے آیا ہوا۔ تو خدارہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ نہیں، فقط 30 منٹ نکال، 24 گھنٹوں میں اتنی مقدس کتاب۔ دیکھو یہ بیوی بچے، میں یہ نہیں کہتا ان کے لیے آپ روزی نہ کمائیں، ہمارے اوپر فرض ہے اپنے بیوی بچیوں کے لیے حلال روزی کمانا، انہوں نے ہمیں قبر میں کوئی کام نہیں دینا، لیکن 24 گھنٹوں میں بھلے 24 گھنٹے ہی لگاتار کوئی ہمیں اوور ٹائم دے دے تو ہم تیار ہیں کہ نہیں ہے مال کمانے کے لیے؟ حالانکہ انہوں نے صرف دنیا تک ہمارے کام، وہ بھی جتنا آنے ہر ایک کے سامنے ہے، ہر ایک کے سامنے ہے، اور جس کے لیے میں نے فقط آدھے گھنٹے کا آپ کو ذہن دیا، اور انشاءاللہ جب آپ روزانہ آدھا گھنٹہ دیں گے نا، یہ خود مجبور کرے گا یہ تھوڑا ہے، چاشنی اتنی ہوگی، لذت اتنی ہوگی، آپ کہیں گے یار میں تو بھولا رہا ہوں۔ جس نے قبر میں بھی ساتھ دینا ہے، جہنم سے نجات دینی ہے، سانپ بچھو ہم سے دور کرنے ہیں، یہ صرف قرآن کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا جو جمعرات کا پیریڈ ہے اس کے اندر کئی احادیث اسی عنوان پر پورا ایک باب آ رہا ہے، نماز، روزہ، حج، ہر نیکی آپ کی قبر میں حسین و جمیل شکل میں آئے گی، اور وہ آپ سے عذاب کو دور کر دے گی، اور وہ آپ سے عذاب کو کیا کر دے گی؟ تو کیا خیال ہے، کوئی معمول بنانا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل کو جواب ملا کہ اے میرے بندے، بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کا دیدار بلا کیف ہے، بلا مثلا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں گے جنت میں اللہ کا دیدار، ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، بلا کیف ہے، اس کی کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کی کوئی حایت ہم بیان نہیں کر سکتے، ہاں جب دیکھیں گے پھر بتا دیں گے، جب دیکھیں گے ہمارے علماء نے لکھا پھر بتا دیں گے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میرے بھائیوں، جو ادھر ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، یہ جنت میں بھی ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ ان کے خیال میں آئے گا نا، یار میرا فلاں دوست تھا، میرا تو ہوا میں اڑنے والے گھوڑے ہوں گے، ہوا میں اڑنے والے وہ اڑیں گے اور وہیں اس بندے کے محل کے قریب جہاں وہ بیٹھا ہوگا وہیں پہنچا دیں گے، یہ ہے وہ تیرا دوست۔ میں اس پہ تفصیلی کلام نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اسی کتاب میں جنت کا بیان آ رہا ہے، اسی کتاب میں آگے چل کے جنت کا بیان انشاءاللہ الرحمن، اس میں ہم آپ کو عرض کریں گے کہ جنت کیسا محل مالک نے بنایا، لیکن ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ فاسقوں اور فاجروں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جو رسول اللہ کی شریعت کے پیکر ہیں، جو رسول اللہ کی شریعت کے اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ کیسے ہوگا یہ فی الوقت ہم بتا سکتے؟ کسی صورت بھی نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ ہم یہاں کسی چیز کو دیکھیں، دیکھنے والے اور جس کو دیکھا جا رہا ہے، ان کے مابین کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے، ان کے مابین کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے؟ فاصلہ ہوتا ہے، اور جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ اس دیکھنے والے سے کسی ایک جہت کی طرف ضرور ہوتی ہے، 6 میں سے کسی ایک جہت کی طرف ضرور ہوتی ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ کریم ان باتوں سے پاک ہے، اللہ کریم ان باتوں سے، تو پھر ہم کیسے کہیں کہ کس طرح دیکھیں گے؟ البتہ اگلے صفحے پہ دیکھیں، البتہ جس وقت ہم اللہ کا دیدار کریں گے اس وقت تو بتا سکیں گے کہ کس طرح دیدار ہوا ہے، اس سے پہلے ناممکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ سادہ لفظوں میں مفتی صاحب نے بات ہی ختم کر دی ہے، آخری جملوں میں مفتی صاحب نے کیا کر دی ہے؟ بات ہی ختم کر دی ہے۔ فرمایا سن لو، جہاں تک عقل پہنچے نا، عقل جس کا احاطہ کر سکے وہ خدا نہیں، جو عقل میں آ سکے وہ خدا نہیں۔ اللہ کا کوئی کام بھی ہماری عقل ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی،
آپ دیکھ لیں اپنی تخلیق کو دیکھ لیں، عقل اس کو سمجھ سکتی کیا تھی اور کیا کچھ بن گیا؟ اور جو خدا ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں، جہاں عقل کی رسائی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا اللہ ہے یعنی وہاں تک عقل بیچاری کی رسائی نہیں۔ اللہ کریم جو چاہے، جیسا چاہے، جس کے لیے چاہے اور جب چاہے، کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ اس کے ارادوں سے اس کو کوئی روکنے والا، جس طرح چاہے اسی طرح کرے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا ہے، نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے، تمام عالمین کو ماں باپ سے زیادہ مہربان اور حلم والا ہے، بردبار حوصلے والا ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ۔ اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنائے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو بالکل چھوٹا کر دے، جس کو چاہے بلندیاں عطا فرما دے، جس کو چاہے بلندیوں سے پست، اور ذلیل کو چاہے تو عزت سے نواز دے، اور عزت والے کو چاہے تو ذلت کے اندر غوطے لگا دے اس کے، جس کو چاہے راہ راست پہ لائے، جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے، جسے چاہے اپنی رحمت سے دور کر دے، جسے جو چاہے دے دے، جس سے جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کرتا ہے یا کرے گا وہ عین انصاف ہے، وہ عین عدل ہے، ظلم سے پاک اور صاف ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و نقصان اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے، اچھے کام پہ خوش ہوتا ہے اور برے کام والوں سے ناراض ہو جاتا ہے، برے کام والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جو انسان کی طاقت سے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ چاہتا فرماتا رات کے 2 بجے اٹھ کے پڑھنی ہے، پڑھنی پڑتی کہ نہ پڑھنی پڑتی، لیکن مشکل تھی اس لیے اپنے بندوں پہ نہ ڈالا۔ اگر چاہتا عشاء کی نماز کو رات 12 بجے کا ٹائم عطا فرما دیتا، پڑھنی پڑتی۔ مغرب کو رات 10 بجے کا ٹائم عطا فرما دیتا، پڑھنی پڑتی۔ لیکن اپنی رحمت سے اپنے بندوں پہ ایسے کام نہیں ڈالتا جن کی بندوں میں طاقت نہ ہو۔ اللہ عز و جل پر اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اس کا ثواب دینا اللہ پہ لازم نہیں ہو جاتا، چاہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، نہ چاہے تو یہ عدل و انصاف ہے۔ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم نیکیاں لینے جتنے کام کر سکیں۔ ہاں اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ مالک علل اطلاق ہے، مالک علل اطلاق ہے، یعنی ہر چیز کا خود ذاتی طور پہ مالک ہے، کوئی اس کو روکنے والے نہیں، کوئی اس کو جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا، اور اپنے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کفار کو کہاں پھینکے گا؟ اس نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کے لیے چاہے گا
اس میں معاف فرمانا کوئی لازم نہیں ہے، اس کے معاف فرمانا کوئی ہاں چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن کس گناہ کے بعد؟ کفر کے بعد چاہے گا۔ کفر کے لیے فرما دیا، کفر کے لیے بخشش نہیں ہے، کافر کے لیے اللہ نے خود اعلان کر دیا قرآن میں، اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ مالک سے دعا ہے اپنی ذات کے متعلقہ اللہ کریم ہمیں اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔